السلام علیکم ناظرین، یہ فلسطین کے شیخ ابو الحسن مہنا ہیں جن کا انتقال رمضان المبارک کے آخری عشرے بلکہ آخری روز ہوا۔ اور یہ انتقال کیسے ہوا، آئیے اس کی داستان آپ کو سناتے ہیں۔ ناظرین، دعوت و تبلیغ کا راستہ ایسا زبردست راستہ ہے جس پر چلنے والوں کو اللہ ہر طرح سے نواز دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ صفت خصوصیت کے ساتھ عطا کی گئی اور فرمایا گیا کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا تاکہ تم لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاؤ اور برائیوں سے روکو۔ دراصل یہی دعوت دین ہے، اور جو لوگ اس کام میں خود کو جتا دیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ اس کی کئی جیتی جاگتی مثالیں ہم اور آپ دیکھ چکے ہیں۔ ناظرین، فلسطین کے شیخ ابو الحسن مہنا کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کے دین کی دعوت کے لیے وقف کر دی تھی۔ شیخ مہنا نے ساری زندگی دین کی تبلیغ کی اور خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی 10 دنوں کی جماعت کے ساتھ فلسطین غزہ کی پٹی میں موجود تھے کہ راہ خدا میں داعیے اجل کو لبیک کہہ گئے۔ شیخ ابو الحسن مہنا نے ساری زندگی کو خدا کو پکارتے پکارتے گزار دی، اور مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے زیادہ خدا کے گھر یعنی مسجد میں پائے جاتے تھے۔ پھر زندگی کا یہ حسن اختتام تو ذرا دیکھیے، ایسی موت جس پر ہر کوئی رشک کرے اور خدا سے ایسی موت کا طلبگار رہے کہ اللہ کا راستہ ماہ رمضان اور ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ خداوند کے دربار میں حاضری۔ ناظرین، شیخ ابو الحسن مہنا 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں سوگواران میں چھوڑ گئے، جن میں سے ہر ایک حافظ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے آخری روز ہنستے مسکراتے خدا کے دربار میں حاضر ہونے والے شیخ مہنا نے شاید روح قبض ہونے سے قبل اگلے جہاں کی وہ خوشی دیکھ لی تھی، تبھی تو وہ ہنستے حاضر ہونے کو تیار تھے۔ دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کی محنت پر خدا اتنا نوازتا ہے، کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مرحوم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔